السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور پارہ نمبر 18 آیت مقدسہ نمبر 55 ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس ہمارا اس آیت مقدسہ کا پہلا حصہ تھا، جس پر ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت نے وعد اللہ الذین، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ کن لوگوں سے؟ اب ان لوگوں کا میرٹ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنوں سے۔ مومن کون ہے؟ اس پر ہم نے گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ مومن محض لفظوں کا نام نہیں ہے یا محض اقرار باللسان کا نام نہیں ہے، بلکہ تصدیق بالقلب ہے، یعنی ہمارا دل، ہماری ذہنی قلبی تمام تر صلاحیتیں اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اس کی رٹ ہمارے اوپر قائم ہو جائے، ہم 1% بھی لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہٹیں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی رٹ کا قائم ہونا۔ پھر اس اعلیٰ ایمان پر جو عمل و کردار ہوگا وہ ہوگا عامل الصالحات، نیک اعمال جو ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ نیک کام سے مراد ایمان کے مطابق جو عمل و کردار ہے۔ دیکھیے ہمارے دین کی 2 بنیادیں ہیں۔ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کو ڈیپلی سمجھنا چاہیے۔ ہمارے دین اسلام کی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک ہے اس کی فلسفی، دین اسلام کی فلسفی یعنی اللہ کی رہنمائی۔ اب اس اللہ کی رہنمائی پر مکمل ایمان لانا، اس کی رٹ کو تسلیم کر لینا، یہ دین کی فلسفی کی رٹ ہے، اسی کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا جو پلر اور ستون ہے وہ عمل و کردار ہے۔ اب اس فلسفی کو کسی نہ کسی جگہ اپلائی تو کرنا ہے، یا محض اس کو ہم ہواؤں میں رکھیں گے؟ اپلائی کہاں کریں گے؟ سوسائٹی میں کریں گے، معاشرے میں کریں گے۔ وہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے باقاعدہ اللہ رب العزت نے ہمیں پلاننگ دی ہے۔ سمجھیے ذرا، تمام انبیاء کی تاریخ، سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ، ہمیں اللہ نے جو پلاننگ دی ہے اس کی عملی شکلیں، پریکٹیکل شکلیں ہمیں انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں نظر آتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا تھا؟
ایک عدل کا سیاسی نظام تشکیل دیا، عدل کا معاشی نظام تشکیل دیا، وقت کے ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیا، جہاد کیا، ان کو شکست دی، ظلم کو ختم کر کے عدل قائم کیا، انسانوں کی غلامی کو ختم کر کے آزادی دلائی، اللہ کے وسائل پر جو مخصوص طبقہ غالب تھا، قابض تھا، قبضہ مافیا، اس سے قبضہ چھڑایا اور اللہ کے وسائل انسانیت میں تقسیم کر دیے، عدل کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر۔ اور یہ جو نظام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس نظام کے نتیجے میں معاشرتی اور سماجی عدل قائم ہو گیا۔ یہ ہے عمل و کردار، عامل الصالحات۔ میرے عزیزو، آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارا مومنوں کا، مسلمانوں کا، حزب اللہ کا کردار کیا ہے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے ہمارے ساتھ، پہلے یہ دو چیزیں پیدا کریں: ایمان یعنی اعلیٰ کردار، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور، دین کی فلسفی کی رٹ۔ دوسرا عامل الصالحات، اس کے مطابق جد و جہد، عمل و کردار، سوسائٹی اور معاشرے کی ترقی کے لیے عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام کی تشکیل۔ اور کمال اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ منکم، وہ لوگ تم ہو، آپ نے کرنا ہے، آپ غور کرو اس بات پہ، وہ آپ میں سے ایک سچی جماعت تیار ہوگی۔ میرے عزیزو، غور تو کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تشریف لائے؟ مکہ المکرمہ کی سوسائٹی سے، اسی قوم سے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، مکہ میں ہی آپ کا لڑکپن، جوانی گزرتی ہے، اور مکہ المکرمہ کے اندر ہی آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا جاتا ہے، اور اللہ اگلا ہدف اور ٹاسک دے دیتے ہیں۔ تمام انبیاء اسی قوم میں سے آئے ہیں، باہر سے نہیں ہیں۔ اب اگلی بات، اللہ وعدہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو سچی جماعت ہے، جس کا ہم نے کل بھی عرض کیا، آج بھی گزارش کی ہے، اور اس کا میرٹ اچھی طرح ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ ان کو اللہ زمین پر حکمرانی دیں گے، اللہ زمین پہ ان کو حاکم بنائیں گے، حکمران بنائیں گے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے سچی جماعتوں کو حکمران بنایا۔ یہاں ان الفاظ سے پتہ چل گیا کہ حکومت، حکمرانی، یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے، ہدف ہے، مقصد ہے۔ اور اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر آخر میں ہمارے پیارے رسول اکرم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو سب کا ہدف حکومت کا قیام ہے۔ وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ یہ سچی جماعت حکومت قائم کرے، حکمرانی قائم کرے۔ کیوں؟ جھوٹی جماعتوں نے ظلم کی حکومت قائم کر کے انسانوں کو غلام بنایا ہوتا ہے، اللہ سے دور کیا ہے، کفر اور شرک پیدا کرتے ہیں، منافقت پیدا کرتے ہیں۔ یہ سیاسی انداز میں انسانوں کو اپنا غلام بنا کر اللہ کی غلامی سے دور کر دیتے ہیں۔ اب اگر غلامی سے آزادی ہونی ہے، ظلم سے عدل آنا ہے، تو وہ اس ظالم طبقے سے مقابلہ ہوگا، اس ظالم طبقے کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے گا، اس کو شکست دی جائے گی، تو عدل قائم ہوگا، قوم غلامی سے آزادی کی طرف آئے گی۔ اسی لیے
حکومت کا قیام یہ فرض ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ حکومت دیں گے، حکمرانی اور اقتدار دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے عنوان سے جو دروس ہوئے ہیں اس پر یہ گفتگو ہوتی رہی ہے ہماری کہ نظام عدل کا قیام، سیاسی عدل، معاشی عدل کے قیام کا ہدف اللہ نے نبیوں کو عطا کیا ہے، اور یہ نبیوں کا کام ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو ظلم کی حکومتیں ہوتی ہیں، بادشاہتیں جن کو کہتے ہیں، وہ انفرادی اور ذاتی اغراض پر مبنی ہوتی ہیں، وہ خاص مافیاز کا غلبہ ہوتا ہے، اور جو عدل کی حکومتیں ہیں وہ اللہ کے جانشین ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی رٹ کو قائم کیا جاتا ہے۔ اس حکومت کا جو بادشاہ ہوتا ہے، وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے، وہ عوام کے برابر ہوتا ہے، انسانی حقوق کے دائرے کے اندر حکمران وقت اور عام فرد میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ حکمران وقت شاید بھوکا ہو لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری رعایا، میری قوم میں سے کوئی ایک فرد بھوکا سوئے اور پیاسا سوئے۔ ہم اس پر بے شمار ریفرنسز پیش کر سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اپنے ریفرنسز ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کے ریفرنسز ہیں، خلفائے راشدین کی زندگی مبارک کے ریفرنسز ہیں، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عدل کا نظام جب قائم کیا، انہوں نے حکومت قائم کی اور انسانوں کو غلامی سے آزادی کی طرف لے کے آئے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی دے دیا، تو وقت کے حکمران اور عوام برابر ہیں۔ میرے عزیزو، دوستو، ساتھیو، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اعلیٰ ایمان، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ، اس پر اعلیٰ جماعت، اعلیٰ عمل و کردار، تو زمین پر جو حکمرانی ملے گی وہ اس سچی جماعت کو ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اگلا حصہ اس کا کل عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے کہ اللہ ہمیں سچی جماعت سے وابستہ فرمائے، اور اللہ سے ہمیشہ توبہ کیجیے، اپنی غفلت کی معافی مانگیے، اور سستی کی معافی اللہ سے مانگنی ہے ہم نے، اور اللہ سے ہمیشہ توبہ کی درخواست کرنی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔